اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ التین پڑھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ والتینی، قسم ہے انجیر کی۔ جب شروع میں واو الف لام لگے اور لفظ کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ قسم کھائی جا رہی ہے۔ والتینی، قسم ہے انجیر کی۔ والعصری، قسم ہے عصر کی، زمانے کی۔ والفجری، قسم ہے فجر کی۔ والشمسی، قسم ہے سورج کی۔ تو یعنی واو الف لام شروع میں ہو اور آخری حرف کے نیچے زیر تو قسم۔ والتینی، قسم ہے انجیر کی۔ والزیتونی، قسم ہے زیتون کی۔ وطوری، قسم ہے طور کی۔ سینین، سینین، قسم ہے طور سینا کی۔ وا کا مطلب اور، ہاذا، یہ جو ہے، اس کی، البلدی، اس شہر کی قسم۔ البلد اصل میں ہوتا ہے، جیسے انگلش میں کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کا طریقہ یہ ہے نا کہ شروع میں دا لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے اسکول سے مراد کوئی بھی اسکول ہو سکتا ہے، دا اسکول تو کوئی خاص اسکول کی بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح عربی میں جب کامن ناؤن کو پراپر ناؤن میں کنورٹ کرنا ہو تو الف لام لگا دیا جاتا ہے شروع میں۔ بلد کا مطلب ہوتا ہے شہر، لیکن البلد سے مراد کوئی بھی شہر نہیں بلکہ کوئی خاص شہر۔ الامین، امن والا۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی۔ لقد، لقد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق، یعنی ثابت ہوئی یہ چیز۔ خلقنا، ہم نے پیدا کیا۔ خلق، اس نے پیدا کیا۔ خلقنا، ہم نے پیدا کیا۔ لقد خلقنا، تحقیق ہم نے پیدا کیا۔ الانسان، انسان کو۔ فی کا مطلب میں۔ احسنی، بہترین، یہ بھی افعل کے ہم وزن ہے۔ احسن، بہترین۔ عربی میں جو احسن کا مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی عمل کو بہترین طریقے سے سر انجام دینا یا پھر پورے خلوص کے ساتھ کام کرنا۔ تو احسنی، بہترین۔ تقویم، تقویم کا لفظی مطلب ہوتا ہے قیام سے نکلا ہے، قیام، قائم، یعنی سیدھا کرنا کسی چیز کو۔ اسی سے پھر اس کا مطلب ہوا کسی کو مناسب بنانا، بہترین ساخت میں ڈھانچہ بنانا یا اس طرح۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، یہ مطلب بنے گا اس کا۔ ثم، اس کے بعد، رددنا، رددا، اس نے موڑا، رددنا، ہم نے موڑا یا ہم نے لوٹایا۔ رد کرنا کسی بات کو، اصل میں قرآن پاک میں جو لفظ آیا نا وہ رددا کے بجائے ردا آیا، ردا۔ تو رددا، ردا دونوں لفظ یوز ہوتے ہیں۔ رددنا، ہم نے رد کیا یا ہم نے موڑ دیا، لوٹا دیا۔ ہو، اسے، اسے کسے، انسان کو۔ ثم رددناہ، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا۔ اسفل، اسفل کا مطلب ہوتا ہے سب سے نچلا، یہ بھی افعل کے ہم وزن ہے۔ افعل جو تھا نا مقابلے کا، زیادہ کرنے والا، تو اسفل، نچلا درجہ، سافلین، نچلے درجے والوں میں سے۔ ویسے ہوتا ہے اسفل من، یعنی اگر افعل ہوتا نا کہ مقابلہ، تو کس سے مقابلہ، یعنی زید، اگر ہم بات کریں تو ہم کہیں گے زید ازرب من اسامہ، یا کوئی اور نام، کہ زید اسامہ سے زیادہ مارتا ہے، تو من آتا ہے۔ لیکن جب من نہ ہو تو جو بھی آ گیا اس سب میں، یعنی اسفل سافلین، سافلین میں سب سے نچلا، یعنی نچلے درجے والوں میں سے بھی سب سے نچلا درجہ۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے لوٹا دیا سب سے نچلے درجے میں۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، وعملوا الصالحات، اور ان سب نے نیک اعمال کیے۔ فا کا مطلب پس، لہم، ان لوگوں کے لیے ہے، اجر، اجر، غیر، غیر کا مطلب کبھی ممنون، ختم ہونے والا، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ غیر، ممنون کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا کسی چیز کا، غیر ممنون، کبھی نہ ختم ہونا۔ فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے کبھی نہ ختم ہونے والا۔ فا کا مطلب پس، ما یہاں پہ تعجب کا صیغہ، یعنی کیا، فما، کیا، یکذبو کا، کذبا، اس نے جھٹلایا، یکذبو، وہ جھٹلاتا ہے، یہ جھٹلائے گا۔ سبحا یسبح، تسبیحاً باب تفعیل سے ہے، تو یکذبو، وہ جھٹلاتا ہے یا یہ جھٹلائے گا، کا آپ کو۔ فما یکذبو کا، تو کیوں جھٹلاتا ہے وہ آپ کو، بعد اس کے، بالدین، دین آ چکا ہے، یعنی دین کے ساتھ، یعنی دین آنے کے بعد وہ کیوں آپ کو جھٹلاتا ہے۔
الف زبر آ کا مطلب کیا؟ لیسا نہیں، لیسا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، الیسا کیا نہیں ہے؟ اللہ اللہ، بھی احکم، احکم پھر وہی افعل کے ہم وزن، یعنی سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا، حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا، بھی احکم سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا، حاکمین حاکموں میں سے، حاکموں میں سے سب سے بڑا حاکم یا حاکموں میں سے سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ بہترین سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تو یہ تو سورہ تین کی لفظی ترجمہ، اس کے بامحاورہ ترجمہ کر دوں، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی، تحقیق ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا اور پھر اسے سب سے نچلے درجے پر لوٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، ان لوگوں کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو انہیں کیا ہے کہ یہ دین آنے کے بعد اسے جھٹلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والوں میں سے یا حاکموں میں سے سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اس کی ذرا تھوڑی سی تفسیر بتا دوں۔ یہاں پہ دیکھا جائے تو شروع میں 2 پھلوں کی قسم کھائی گئی ہے، انجیر کی زیتون، پھر 2 جگہ طور سینا اور امن والا شہر، یعنی اس امن والے شہر سے مراد ہے مکہ، یعنی مکے کی قسم، 2 پھلوں کی قسم کھائی ہے 2 جگہوں کی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب بھی قرآن میں کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو اس سے مراد کوئی اس کی خاص چیز نہیں ہوتی، یعنی کہ بہت افضل چیز ہے۔ جیسے انجیر اور زیتون کی اگر قسم کھائی گئی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھیں کہ انجیر اور زیتون میں کیا کیا فائدے ہیں، یہ صحت کے لیے کتنے مفید ہیں، بے شک ہوں گے ان کے اپنے فائدے ہیں، لیکن یہاں پہ قسم کھانے سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ آگے کوئی مضمون بیان ہو رہا ہے اس پہ دلالت کرتی ہے۔ اب جیسے ہمارے ہاں کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی پھل زیادہ بنتا ہو تو اسے اسی جگہ سے تشبیہ دے دی جاتی ہے نا، جیسے ملتان ہے تو ملتان کو لوگ آم سے تشبیہ دیتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ بھی کوئی ملتان سے آ رہا ہوں، ہاں بھائی آم کی سرزمین والے آم نہیں لے کے آیا، یعنی اس طرح۔ تو ایسے ہی عرب والوں کا رواج تھا کہ جس علاقے میں کوئی چیز بہت زیادہ پیداوار ہوتی تھی تو اسے اسی علاقے سے جوڑ دیتے تھے۔ تو اس زمانے میں انجیر اور زیتون زیادہ تر ملک شام میں بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، تو اس وجہ سے اب ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ 3 جگہیں آ گئی، ایک تو ملک شام کی قسم یعنی انجیر اور زیتون کی طرف سے، دوسرا طور سینا، اور تیسرا امن والے شہر۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا انسان سے کیا تعلق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا ہم نے انسان کو بہترین پیدا کیا ہے۔ ملک شام اصل میں انبیاء کی سرزمین ہے، تمام بنی اسرائیل کے اندر جو نبی آئے ہیں وہ کہاں آئے ہیں؟ وہ ادھر ہی آئے ہیں، ملک شام میں۔ حضرت ابراہیم بھی ادھر تھے، پھر اس کے بعد حضرت سلیمان، یہ جو بھی آگے آئے ہیں وہ سب ملک شام میں آئے ہیں۔ اسی طرح طور سینا میں حضرت موسیٰ کو نبوت عطا کی گئی تھی اور انہیں وہ نبوت نہیں سوری تورات انہیں عطا کی گئی تھی۔ تو اور اس مکے امن والے شہر سے مراد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مکہ میں تھے۔ یعنی اب سمجھ میں آئے کہ 3 جگہوں کی قسم ہے اور ان کے ساتھ انسان، تو یعنی انبیاء چونکہ افضل البشر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نمائندے اور خلیفہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 3 قسم کھا کے بتایا کہ انسان کو ہم نے بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، اسی وجہ سے تو انہی میں نبی بھیجے ہیں اور انہی پہ اپنی دعوت، اپنی قرآن یا اپنے جو بھی آسمانی کتابیں ان پہ نازل کی ہیں۔ یہ قسم کھانے کا مقصد ہے کہ انبیاء میں سے بہترین، انسانوں میں سے بہترین انبیاء ہیں اور وہ انسانوں سے ہیں، اس وجہ سے یعنی قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے سب سے کم تر درجے میں لوٹا دیا۔ اس کے 2-3 مطلب بیان ہوتے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اگر ہم دیکھا جائے تو انسان اگر مطلب جب بھی مسلمان کافروں کے زیر نگرانی آیا تو کافروں نے بہت ظلم ڈھائے ہیں، لیکن جب بھی مسلمانوں کے پاس حکومت آئی تو انہوں نے ایسے کبھی اتنے خاص ظلم نہیں کیے، یعنی جس طرح وہ شرابیں کھوپڑیوں میں پیا کرتے تھے کافر لوگ، زندہ قتل کیا، زندہ جلایا آگ میں یا کھال یا جو بھی طرح کی سزائیں، اس طرح مسلمانوں کے دور میں وحشیانہ سزائیں نہیں دی گئی۔ پہلا تو مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ عمل جو بھی کرے گا انسان بذات خود وہ اسے نا جہنم کے سب سے نچلے درجے میں لے کے جائے گا۔ اور تیسرا اگر مطلب یہ ہے کہ انسان اگر جسمانی لحاظ سے دیکھا جائے تو عام مخلوقات میں سے سب سے کمزور مخلوق ہے، یعنی انسان سے بڑی بڑی مخلوق، سورج، چاند، ستارے اور اس کے علاوہ زمین پہ کافی بڑی بڑی مخلوقیں موجود ہیں۔ تو ہم بندہ کبھی سوچے بیٹھ کے کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے اور اس کے لیے جنت اتنا اعلیٰ مقام اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یہ دنیا بنائی انسان کے لیے گئی ہے، انسان کا ٹیسٹ، تو اس چیز کی وجہ سے ہمیں ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو سب سے کم تر درجے پہ لوٹا دیا، لیکن وہ لوگ کم تر درجے پہ نہیں ہیں۔
یہاں سے مراد ہے کہ وہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں وہ کم تر درجے پہ نہیں ہے مراد، یعنی مسلمانوں نے وہ ظلم کبھی نہیں کیا۔ اور دوسرے مطلب سے مراد جو ہم نے بتایا تھا کہ بھی انسان جہنم میں جائے گا تو نیک اعمال کرنے والے نہیں جائیں گے۔ اور تیسرا، انسان جسمانی طور پر تو کمزور ہو سکتا ہے، روحانی طور پر تو ظاہر ہے فرشتوں سے بھی افضل ہے اگر نیک اعمال کرے اور جو انسان ہونے کا حق ادا کرے۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، تو ان لوگوں کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو یہ کیوں جھٹلاتے ہیں بعد بالدین، دین کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ حاکموں میں سے سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی کوئی نئے محنت کرتا ہے تو ہم چاہتے ہیں اسے اس کا اجر ملے، کوئی الٹا کام کرتا ہے، کام نہیں کرتا تو ہم چاہتے ہیں اس کی سزا ملے۔ تو یعنی جو اللہ کی بات مانے گا اللہ اسے کوئی بدلہ نہیں دے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اسے کوئی سزا نہیں دے گا۔ تو یہ کیا اللہ سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ یہ مطلب ہے۔ اس آیت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب تم یہ آیت پڑھو تو اس کے بعد یہ کہو بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں اے اللہ، بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، اور میں اس بات پہ گواہ ہوں کہ تو سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے، تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ یعنی جب بھی یہ آیت پڑھو اس کے بعد یعنی یہ صورت مکمل کرو نماز میں یا کسی بھی اس میں، اس کے بعد یہ پڑھا کرو کہ اے اللہ کیوں نہیں میں اس چیز پہ گواہ ہوں۔ تو یہ سورۃ 3 کی تفسیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔